بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں دولت عثمانیہ کی ہم تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، کل ہم بیان کر رہے تھے کہ آسٹریلیا اور دولت عثمانیہ کی ایک معاہدہ تشکیل پا گیا تھا، اور سفیر آسٹریلیا نے جب اس معاہدے کی نقل اپنی حکومت کے پاس دستخط لیے بھیجی تو قنطز دولت عثمانی کی طرف سے مطمئن ہو گیا، اور اب اسے روس کو دھمکی دینے کا ایک اچھا آلہ ہاتھ آ گیا تھا۔ اس کا مقصد روس پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کے علاقوں میں قبضہ کرنا آسٹریلیا کو شریک کیے بغیر آسان نہ ہوگا۔ قنطز اس میں کامیاب رہا۔ کیتھرین نے اپنے ایک خاص سفیر کو سلطنت عثمانیہ کی تقسیم سے متعلق تجویزیں دی، حکومت آسٹریلیا کے پاس بھیجا۔ تجویز دے کے نمبر 1 اس میں تھا کہ سربیا، بوسنیا ہرزیگوینہ، البانیہ اور مقدونیہ پر آسٹریلیا قبضہ کر لے اور سلطنت عثمانیہ کے بقیہ حصے ما قسطنطنیہ کے روس کے لیے چھوڑ دے۔ نمبر 2 پہ تھا ولیچیا، سربیا، بلغاریہ اور ہرزیگوینہ کو آسٹریلیا لے لے اور مقدونیہ، البانیہ، رومانیہ، اکثر جزائر یونان، ایشیائی کوچک اور قسطنطنیہ روس کو دے دے۔ کریمیا اور موریا خود مختاری حکومتیں کر دی جائیں۔ نمبر 3 پہ تھا ترکوں کو دریائے ڈانوب کے شمالی علاقوں پر باقی رکھا جائے۔ سربیا، بوسنیا اور ہرزیگوینہ کے صوبے آسٹریلیا کو دے دیے جائیں۔ بحر اسود کے ساحلی علاقوں پر روس کا قبضہ ہو جائے اور تاتاری صوبے آزاد رہیں۔ روسی سفیر نے تقسیم پولینڈ سے متعلق بھی بعض تجویزیں پیش کی۔ حکومت آسٹریلیا نے باوجود اس معاہدہ کے جو اس نے ابھی حال میں باب علی سے کیا تھا اور جس نے سلطنت عثمانیہ کے تحفظ اور استقلال کا ذمہ لیا تھا، نیز پولینڈ کی تقسیم کو روکنے کا عہد کیا تھا۔ روس کی پیش کردہ شرائط پر گفتگو شروع کر دی، برخلاف اس کے کہ باب علی نے جو معاہدہ آسٹریلیا سے کیا تھا اس پر وہ دیانتداری کے ساتھ قائم رہا، اور 25 جولائی سن 1771 کو اس رقم کی ایک قسط جس کی ادائیگی معاہدہ مذکور میں اس نے اپنے ذمہ لی تھی، حکومت آسٹریلیا کے پاس روانہ کر دی۔ حکومت آسٹریلیا نے اس رقم کو تو لے لیا، مگر باب علی کے تقاضوں کے باوجود معاہدہ پر دستخط کرنے سے گریز کرتی رہی۔ قنطز چاہتا تھا کہ روس کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ ہو جائے جس سے آسٹریلیا کو اس سے زیادہ فائدہ پہنچے جتنا دولت عثمانیہ سے اتحاد کرنے میں پہنچتا تھا۔ اس کو یہ بھی خوف تھا کہ اگر وہ ترکوں کے ساتھ اتحاد کر لے گا تو روس اور پرشا پولینڈ کو بہم تقسیم کر لیں گے اور اس سے کچھ نہ دیں گے۔ بہرحال جب باب علی کی طرف سے اس معاہدے پر دستخط کرنے کا اشارہ ہوا تو قنطز نے 4 اکتوبر 1771 کو ایک مخلصانہ تحریر باب علی میں بھیجی اور اسے اطمینان دلایا کہ حکومت آسٹریلیا اپنے معاہدے پر وفاداری کے ساتھ قائم ہے، لیکن معاہدہ پر دستخط کرنا اب بھی ٹال دیا گیا۔ اسی اثناء میں برطانوی سفیر مقیم قسطنطنیہ کو اس خفیہ معاہدے کی نقل ہاتھ آ گئی۔ اس نے اس کی ایک نقل فریڈرک اعظم اور کیتھرین کے پاس بھیج دی۔ فریڈرک نے اپنے سفیر کو ہدایت کی کہ باب علی کو حکومت آسٹریلیا کی خود غرضیوں سے متباع کر دے اور یہ ظاہر کر دے کہ وہ دولت عثمانیہ کو کس قدر نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ اس نے اپنے سفیر مقیم پیرس کو بھی لکھا کہ وزارت فرانس کے سامنے یہ تجویز پیش کرے کہ روس اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان صلح کرانے کے لیے ایک کانفرنس قسطنطنیہ میں منعقد کی جائے۔ فریڈرک کا مقصد یہ تھا کہ آسٹریلیا نے دولت علیہ اور فرانس کے ساتھ جو غداری کی ہے وہ یورپین سلطنتوں کے سامنے کھل جائے، مگر وزارت فرانس اور اس کے کانفرنس کی تاریخ کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوئی۔ اس درمیان میں جنگ کا سلسلہ جاری رہا تھا اور روسی فوجوں میں فتوحات کے باوجود کمزوری کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، خصوصاً پولینڈ میں یہ آثار زیادہ نمایاں تھے۔ روس کی مالی حالت بھی روز بروز زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے کیتھرین اب جنگ کو ختم کرنے پر مائل ہوئی، چنانچہ اس نے 2 دسمبر سن 1771 کو فریڈرک کے پاس ایک خط بھیجا جس میں یہ لکھا کہ حکومت روس مولڈویا اور ولیچیا کے مطالبہ سے دستبردار ہوتی ہے، لیکن اس کے معاوضہ میں یہ چاہتی ہے کہ دولت عثمانیہ
بندر اور اوکراناکوف کے شہر اس کے حوالے کرتے. اسی خط میں کیتھرین نے تقسیم پولینڈ سے متعلق فریڈرک کی تجویز بھی منظور کر لی، اس شرط کے ساتھ کہ اگر آسٹریا روس سے جنگ کرے تو فریڈرک روس کی مدد کے لیے 20,000 فوج ولیچیا اور مولڈویا کے صوبوں پر روانہ کرے گا. اس مسئلہ میں فریڈرک اور کیتھرین کے درمیان جو خط و کتابت ہوئی، اس کا آخری نتیجہ یہ نکلا کہ پرشیا اور روس پولینڈ کی تقسیم پر متحد ہو گئے، اور اس اتحاد کی وجہ سے آسٹریلیا کے سامنے صرف 2 صورتیں رہ گئیں، یا تو وہ ان معاہدوں کو پورا کرے جو اس نے فرانس اور دولت عثمانی کے ساتھ کیے تھے اور پولینڈ کو تقسیم نہ کرنے دے، یا پھر روس اور پرشیا سے مل کر خود بھی پولینڈ کی تقسیم میں شریک ہو جائے اور فرانس اور دولت علیہ کے معاہدوں کی پرواہ نہ کرے. کونتز نے یورپین کی حکومتوں کے اس اصول کی بنا پر کہ سیاست میں عہد و پیمان کی کوئی چیز نہیں، دوسری صورت اختیار کی. چنانچہ 28 جنوری 1772 کو اس نے حکومت روس کو لکھا کہ آسٹریلیا نے تقسیم پولینڈ کی تجویز نیز سلطنت عثمانیہ سے متعلق کیتھرین کے مطالبت کو منظور کر لیا اور یہ توقع ظاہر کی ہے کہ پولینڈ کی طرح سلطنت عثمانیہ کی تقسیم بھی عمل میں آئے گی اور آسٹریلیا کو بھی اس تقسیم میں حصہ ملے گا. اپنی حکومت کی اس غداری پر خود میریا تھریسیا نے بھی نفرین کرتے ہوئے اقرار کیا کہ آسٹریلیا نے جو سیاست اختیار کی وہ شرافت، سلطنت کی عزت اور عہد و پیمان اور عقیدہ کے بالکل مخالف تھی. بہرحال کونتزی کی اس پالیسی کی وجہ سے تقسیم پولینڈ کی تجویز پر روس، پرشیا اور آسٹریلیا کا اتفاق ہو گیا، اور اس بدقسمت ملک کی جو پہلے ہی سے روس کے فریب اور در اندازیوں کا شکار اور اس کی پیدا کیے ہوئے فتنوں کی وجہ سے جماعتوں کی بہمی نزاعت میں مبتلا تھا، پہلی تقسیم 1772 میں ہوگی. باب علی نے جب یہ دیکھا کہ حکومت آسٹریلیا اس کے ساتھ فریب کر رہی ہے تو اس نے معہودہ رقم کی آئندہ قسط نہیں بھیجی. کونتز نے اس چیز کو دولت عثمانیہ اور آسٹریلیا کے اتحاد کی شکست کا سبب قرار دیا. حالانکہ جس معاہدہ کی بنا پر یہ اتحاد قائم ہوا تھا اس پر کونتز نے آخر وقت تک دستخط نہیں کیے تھے اور نہ حکومت آسٹریلیا کی طرف سے معاہدہ کی کوئی شرط پوری کی گئی تھی، برخلاف کہ اس کے باب علی کو جس نے دیانتداری کے ساتھ رقم مذکور کی ایک قسط آسٹریلیا کو ادا کر دی تھی اور آسٹریلیا کے اس بالتامل قبول بھی کر لیا تھا. اس معاہدے کے فریب میں مبتلا رکھ کر کونتز نے نہ صرف پولینڈ بلکہ سلطنت عثمانیہ کی تقسیم کے متعلق بھی کیتھرین سے مراسلت شروع کر دی تھی. جب دولت عثمانیہ کو یہ معلوم ہوا کہ روس ولاچیا اور مولڈویا کے صوبوں سے دستبردار ہو کر صلح کے لیے آمادہ ہے تو وہ بھی راضی ہو گیا. دونوں حکومتوں کے نمائندوں نے شرائط صلح طے کرنے کے لیے 10 جون 1772 کو شہر کوکشافنی میں جمع ہوئے. 20 روز کی گفت و شنید کے بعد تاتاریوں کی آزادی کے مسئلہ کے علاوہ اور تمام شرائط پورے ہو گئے. ترک نمائندے اس بات پر زور دے رہے تھے کہ تاتاریوں کا دولت عثمانیہ کے زیر اقتدار رہنا ضروری ہے کیونکہ سلطان کو بحیثیت خلیفۃ المسلمین کے ان پر فرما روائی کا حق حاصل ہے. حکومت روس نے اس مطالبہ کو منظور نہ کیا، چنانچہ اسی بات پر کانفرنس شکست ہو گئی. چند مہینوں کے بعد روس نے ایک دوسری کانفرنس منعقد کرنے کی تجویز پیش کی اور دولت علیہ نے اسے منظور کر لیا. چنانچہ یہ کانفرنس بخارسٹ میں منعقد ہوئی اور شرائط صلح پر مہینوں مباحثہ ہوتا رہا. اس کانفرنس میں روس اس بات پر راضی تھا کہ تاتاری کو دولت عثمانیہ کے زیر سیادت رہنے دیا جائے، لیکن وہ کرش اور اینی قلعہ کو چھوڑنے پر تیار نہ ہوا. دولت علیہ ان دونوں قلعوں سے دستبردار ہونے پر راضی نہ ہوئی. بلاخر 15 فروری سن 1773 کو روسی سفیر اور اوبرکسوف نے کیتھرین کی طرف سے شرائط صلح باب علی میں پیش کر الٹیمیٹم دیے کہ اگر یہ شرائط قبول نہ کیے گئے تو جنگ از سر نو شروع کر دی جائے گی. شرائط یہ تھی: نمبر 1، روس تاتاریوں کی آزادی کا محافظ قرار دیا جائے اور کرش اور ینیش قلعہ کے قلعوں پر روس کا قبضہ قائم رکھا جائے. نمبر 2 تھا بحر اسود اور بحر العجین میں روس کی تجارتی اور جنگی جہازوں کو آمد و رفت کی پوری آزادی حاصل ہو. نمبر 3، مذکورہ بالا قلعوں کے علاوہ
क्रीमिया के तमाम दूसरे किले तातारियों को वापस कर दिए जाए। नंबर 4 पे था मोल्डोविया का अमीर ग्रेगोरी गेका, जो इस वक्त रूसियों के कब्जे में था। फिर मोल्डोविया का मोर्सी फरमानरवा मुकर्रर कर दिया जाए और वो हर 3 साल में एक बार अपनी रियासत की 1 साल की आमदनी बतौर खराज बाबे अली को पेश करता है। नंबर 5 पे रूस का एक मुस्तकिल नुमाइंदा कस्तंतुनिया में मुकीम रहे। नंबर 6 कलबर्न पूरे मालकाने हकूक के साथ रूस को दे दिए जाए और अक्जाकोफ का किला मस्मार कर दिया जाए। नंबर 7 बाबे अली रूस के फरमानरवाओं के लिए पादशाह का लक़ब नीज सुल्तानत उस्मानी के इन असाई बशिंदों की हमायत का हक तस्लीम करे जो कलीसियाई यूनान से तल्लुक़ रखते हो। सुल्तान और वज़रा सुल्ताना सुलह के ख्वाह थे और मज़कूरा बाला शराइत जो हमने बयान किए हैं इसमें दफा अव्वल के अलावा हर दफा मंजूर करने में आमादा थे। दफा अव्वल में रूस बिलाखिर इस बात पर राजी हो गया था कि तातारियों और दौलत अलिया के सियादत कायम रखी जाए। अलबत्ता वो क्रश यानी किला छोड़ने को तैयार ना हुआ और यही मसला कॉन्फ्रेंस की नाकामी का सबब भी बन गया था। बाबे अली ने सूरत हाल से मजबूर होकर और तमाम शराइत मंजूर कर लिए, मगर क्रश और यानी किला से दस्तबरदार होना इसे किसी तरह मंजूर ना था, जिसकी एक बड़ी वजह यह थी कि मुफ्ती आजम और सुल्तानत के तमाम उलमा ने इस शर्त को कबूल करने से कतई तौर पर इनकार कर दिया था। नीज दीवान में भी इसकी मुखालफत शिद्दत से की गई थी। उलमा की मुखालफत के बावजूद इस शर्त को कबूल करने के अगर सुलह कर ली जाती तो इससे कुस्तुनिया में बगावत बर्पा होने का कवी अंदेशा था। चुनाचे कर्श और यानी किला के तनाजा पर बखारस्ट की सुलह का कॉन्फ्रेंस भी शिकस्त होगी और जंग असर नौ शुरू कर दी गई। नौकशानी और बखारस्ट का कॉन्फ्रेंसों के दौरान क्याम में सुलह का जो वक्फा मैसर आ गया था, इससे फायदा उठाकर सदर आजम मोहसिन ज़ादा पाशा ने इस्तेकाम सुल्तानत के लिए हर मुमकिन तदबीर अख्तियार की। 1728 में जंग शुरू होने से पेशतर 20 वो सदर आजम रह चुका था, लेकिन चूंकि इसने सुल्तान की राय से इख्तलाफ करते हुए मशवरा दिया था कि पूरी तरह तैयार होने से कबल जंग शुरू कर देना दौलत उस्मानी के लिए मजर होगा, इसलिए मुस्तफा ने इसे सदारत के ओहदा से मजूर कर दिया था। इसके बाद वो मोरिया का सर अस्कर मुकर्रर हुआ और वहां इसने रूसियों और यूनानियों को जबरदस्त शिकस्त देकर मोरिया में उस्मानी तसल्लुत को असर नौ कायम कर दिया। इस शानदार कामयाबी के सिला में सुल्तान ने इसे सूबा व दीन का सर अस्कर मुकर्रर किया, जो शुमाल का सनदी सूबा होने के वजह से बहुत ज्यादा अहमियत करता है। वहां भी मोहसिन ज़ादा पाशा की लियाकत खास तौर पर नुमाया रही और दौरान जंग में सुल्तान मुस्तफा को एहसास हुआ कि मोहसिन ज़ादा पाशा को सदारत के ओहदा से मजूर करने में इसने कितनी बड़ी गलती की थी। चुनाचे 1771 के आखिर में इसने दोबारा इसको सदर आजम मुकर्रर किया। मोहसिन ज़ादा पाशा ने फुकाशानी और बखारास्ट की कॉन्फ्रेंसों में सुलह के लिए इंतहाई कोशिश की थी, लेकिन 15 माह की इस मुतन्नम फुर्सत में जबकि शरायत सुलह पर गुफ्तगू और मुरासलत होती रही, इसने उस्मानी फौजों की तंजीम और इस्तेकाम में भी कोई वक्फिया फरोगज़श्त नहीं किया और हर मुमकिन ज़राए से इनके अंदर दुश्मन के मुकाबले के लिए एक ताज़ा जोश पैदा करने की कोशिश की। बहम शिकस्तों से ने फौज के अखलाक में भी खराब कर दिए थे। सिपाहियों में एक तरफ तो लूट मार की आदत पैदा हो रही थी और दूसरी तरफ वो दुश्मन की कुव्वत से मरूब होने लगे थे। मोहसिन ज़ादा पाशा ने लूट मार करने वालों की सख्त सजाएं दी और जिन अफसरों ने दुश्मन के मुकाबले में बुज़दिली दिखाकर अपनी फौज के सामने एक बुरी मिसाल कायम की थी, इन्हें कत्ल कर दिया। इसने शिकस्त खुर्दा दो दस्तों के से नौ मुनज़्ज़म किया और अहले बोस्निया और सुल्तानत के दूसरे जंगजू कबैल से ताज़ा फौजें तैयार की। इसने दरिया डैनूब के इन किलों को इस वक्त तक तुर्क के कब्जे में रह गए थे, खसूसन सलस्टर या कुर्तजा दस्तों और समान रस से खूब मुस्तकम कर लिया और शोमला को अपनी फौजी मस्तकर बना लिया था। इस तरह 1773 के मौसम बहार में जंग फिर छिड़ गई थी। रूसी और उस्मानी फौजों के दरमियान मुतहद
मार्के हुए, जिनमें कभी एक और कभी दूसरे फरीक को फतह हुई, लेकिन इन फतवा से रूस को कोई खास फायदा ना हुआ, क्योंकि सलस्टर या वारना और शोमला के मजबूत और अहम किलों पर तुर्क अभी तक बदस्तूर काबिज थे। आखिरकार जनरल रोमानोजोफ ने दरियाए डानूब को अबूर करके सलस्ट्रिया का मुआसरा कर लिया। सलस्ट्रिया के सर अस्कर उस्मान पाशा ने आगे बढ़कर रोमानोजोफ को दरिया अबूर करने से रोकने की कोशिश की थी, मगर जनरल वानसेन ने हमला के इसे कामयाब ना होने दिया और इसकी फौज बहादुरी के साथ मुकाबला करती हुई सलस्ट्रिया में वापस आ गई। इसके बाद रोमानोजोफ ने शहर पर गोलाबारी शुरू कर दी। 70 तोपें बेन गोले बरसा रही थी, यहां तक कि दीवारों में कई जगह रखने पैदा हो गए थे और रूसी फौजें शहर के अंदर दाखिल होने के लिए पूरी कुव्वत के साथ हमला आवर हुए। 6 घंटा की नहायत सख्त मार्का रहा। तुर्क हैरत अंगेज जहांबाजी के साथ मुकाबला करते रहे, लेकिन रोमानोजोफ मुसलसल ताजा दस्ते अपने फौज के मदद के लिए भेजता रह जाता था। आखिरकार तुर्कों को पसपा होना ही पड़ा और रूसी शहर के अंदर पहुंच गए, मगर ये कामयाबी आर्जी थी। शहर के अंदर तुर्कों ने उस्मान पाशा की जेरे क़यादत जिस दिलेरी के साथ मुकाबला किया, इसने रोमानोजोफ की आंखें खुल गई। आबादी के तमाम मर्द दुश्मन के मुकाबले के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने हर कदम पर रूसियों को आगे बढ़ने से रोका और ऐसी शिद्दत से लड़े कि रूसी भागकर खड़े हो गए और मजबूर हो गए। इनके 8000 सिपाही मारे गए और 1000 जख्मी हुए। उस्मान पाशा के इस कारनामे की सिला में सुल्तान ने इसे गाजी का लक़ब अता किया। तो दोस्तों, यहीं पे रुकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।